ان سٹچز کو ٹوٹنے سے روکنے کے لیے ایبڈومینل بائنڈر ایک میڈیکل کٹ ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے مجھے دی تاکہ وہ سٹچ جو ہے وہ نہ ٹوٹیں. تو میں ایبڈومینل بائنڈر باندھ کے تو میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا. تو اس پہ بھی میرا مذاق اڑایا گیا کہ دیکھو جی یہ ڈرامہ ہے، اس بندے کو تو گولیاں لگی نہیں ہیں، تو اس نے پٹی جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر باندھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ ایبڈومینل بائنڈر تھا. 9 سال ہو گئے ہیں. ہاں، درد جو ہے وہ ابھی تک ہے کیونکہ نروس جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں. ابھی تک ڈیمیجڈ ہیں، پوری طرح انہوں نے ریکور نہیں کیا. تو لیکن اب مجھے اس درد کی عادت پڑ گئی ہے. لیکن یہ درد جو ہے نا، یہ مجھے یاد دلاتی رہتی ہے. کیا یاد دلاتی ہے؟ یہ یاد دلاتی ہے کہ آپ کو خاموش کرنے کی کوشش ہوئی تھی اور آپ نے خاموش نہیں ہونا. السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہمارے ساتھ پاکستان کے موسٹ ویل نون اینکر حامد میر صاحب موجود ہیں. آج ہم ان سے پاکستان کی صحافتی تاریخ کے ایک اہم واقعے کے حوالے سے بات کریں گے. بہت شکریہ حامد میر صاحب وی نیوز کو وقت دینے کا. سر، ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں 2014 کے اس واقعے سے جس نے پاکستان میں میڈیا انڈسٹری کو بڑا بری طرح متاثر کیا. وہ واقعہ تھا آپ پر قاتلانہ حملے کا. تو اس واقعے کا بلڈ اپ آپ بتائیں ذرا. اس سے پہلے کیا آپ کو کوئی دھمکیاں وغیرہ ملتی تھیں یا کوئی ماحول کیا تھا؟ شکریہ وسیم عباسی صاحب. جو 19 اپریل 2014 کو مجھ پر حملہ ہوا وہ پہلا حملہ نہیں تھا. اس سے پہلے 2-3 واقعات ایسے ہو چکے تھے کہ جس سے مجھے پتا تھا کہ میری زندگی خطرے میں ہے. خاص طور پہ جو 2012 میں میری گاڑی کے نیچے بم لگایا گیا تھا، اور اس کیس میں بھی جو صاحب انوالو تھے وہ جب ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے ایک دوست کے ذریعے جو ہے مجھ سے معذرت کی، اور میرے کچھ کامن دوستوں کے سامنے اس نے یہ اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کیونکہ وہ جو ریموٹ تھا جس کو میں بار بار دباتا تھا اس کے سیل ویک تھے، اور شکر ہے کہ سیل ویک تھے. تو اندازہ تو مجھے تھا، لیکن یہ جو 19 اپریل 2014 کا جو اٹیک تھا اس کے بارے میں تو مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ میرے پہ ایک حملہ ہونے والا ہے. اور اس کے وجہ سے میں نے اپنی جو میری انفارمیشن تھی وہ میں نے اپنی جو جیو کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ شیئر کی. باقاعدہ میں نے ان کو ای میل لکھ کے ان کو بتایا کہ میری زندگی خطرے میں ہے، اور اگر میری زندگی کو خطرہ لاحق ہوا تو میں نے 3 لوگوں کے نام لکھے تھے. اور اس میں اس وقت کے جو ISI کے سربراہ تھے، اور ایک جو اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر تھے، اور ایک سو کال ٹیررسٹ جو بعد میں گرفتار ہوا اور پھر پرسرار طریقے سے فرار بھی ہو گیا. اچھا، آپ سمجھ گئے. تو یہ 3 نام میں نے اس میں لکھے تھے کیونکہ یہ تینوں جو ہیں ان کا ان دنوں میں یہ مجھے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تھریٹ کر رہے تھے. وجہ کیا تھی کہ ان دنوں میں ایک تو جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل چل رہا تھا، اور پرویز مشرف کو کورٹ جو ہے وہ بلاتی تھی اور وہ پیش نہیں ہوتے تھے، اور کبھی میڈیکل گراؤنڈز پہ پیش نہیں ہوتے تھے، کبھی سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے پیش نہیں ہوتے تھے. تو انہی دنوں میں مجھے نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بلایا مجھے، اور بہت سے لوگوں کی موجودگی میں مجھے پوچھا کہ یہ جو آپ اپنے ٹی وی شو میں کہتے ہیں کہ پرویز مشرف جو ہے اس کو عدالت میں پیشی سے روکنے کے لیے جو لوگ اس وقت مضحکہ خیز قسم کے جو جسٹیفیکیشنز پیش کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں؟ تو میں نے پہلے تردد کیا کہ اتنے سارے لوگوں میں یہ پوچھ رہے ہیں، میں نے تھوڑا پہلے اوائڈ کیا کہ نہ بتاؤں. جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو میں نے بتا دیا. میں نے کہا یہ جنرل ظہیر صاحب ہیں، آپ ان کو پوچھیں. تو اس کے بعد پھر مجھے براہ راست جو ہے وہ اس واقعے کے ودن منٹس مجھے کنوے کیا گیا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. تو یعنی پی ایم کو شکایت لگا کے اچھا نہیں کیا؟ ہاں، میں نے نہیں شکایت کی تھی، مجھ سے پوچھا گیا تھا. پھر مجھے اس وقت کے جو DG ISPR تھے جنرل عاصم باجوہ صاحب، انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے میرے سے میٹنگ کی، سرینا ہوٹل میں میرے ساتھ میٹنگ کی. انہوں نے مجھے کنوے کیا اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنی ایک آفیشیل کیپیسٹی میں ایک ناخوشگوار فریضہ سر انجام دے رہا ہوں اور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ مجھے کہا گیا تو میں آپ کو کنوے کر رہا ہوں. اس طرح انہوں نے مجھے کہا. کیا کنوے کیا کہ آپ نے کہ یہ جو آپ پرویز مشرف کے ٹرائل کے حوالے سے جو آپ
نے ایک موقف اختیار کیا ہوا یہ آپ چھوڑ دیں, اور دوسرا یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے اور بلوچستان کا ایشو ہے اس پہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, تو ادروائز آپ کے لیے اچھے نتائج نہیں ہوں گے. تو اس لیے پھر میں نے اپنی جو جیو کی جو انتظامیہ تھی اس کو بتایا کہ یہ میرے لیے پرابلمز ہیں. پھر اس دوران مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جب میں اگر اسلام آباد سے لاہور جاؤں گا بائی روڈ تو یہ موٹر وے پہ مجھے کسی ایکسیڈنٹ کا بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے لاجسٹک سپورٹ ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی سے مانگی. تو کنسٹرکشن کمپنی کے مالک کو جب پتہ چلا کہ یہ میرا ڈمپر کیوں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس نے جو ہے وہ انفارمیشن مجھے لیک کر دی. اور پھر مجھے ایک ٹی وی چینل دوسرا جو ہے وہ جوائن کرنے کے لیے مجھے پریشرائز کیا گیا. تو جب اس ٹی وی چینل کے مالک کے ساتھ میں نے تھوڑی سی سخت زبان میں نو کی, میں نے کہا جب میں راضی نہیں ہوں تو آپ میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں. تو پھر مجھے تھریٹ کیا گیا کہ اگر آپ جیو نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ جرنلزم بھی نہیں کر سکیں گے. تو بڑا کلیئر تھا, ایک تو پرویز مشرف کا ٹرائل, مسنگ پرسنز اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ان بلوچستان, یہ تین ایشوز تھے جس پہ کہ اس وقت کے جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے جنرل ظہیر صاحب, وہ مختلف طریقوں سے مجھے کنوے کر رہے تھے. اور دیٹ از دا ریزن کہ میں نے جیو کو پہلے بتا دیا تھا کہ اگر مجھ پہ حملہ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے. تو پھر اس کے بعد جیو نے جب مجھ پہ حملہ ہوا تو انہوں نے جو مین پرائم سسپیکٹ تھا 8 گھنٹے تک ان کی تصویر اس کی تصویر پر چلائی. انہوں نے تو ڈینائی کیا, ابھی تک کنوکٹ نہیں ہو سکے, نہ کوئی ثبوت آ سکا اس طرح کا. دیکھیں نا, 19 اپریل کو حملہ ہوا, 21 اپریل کو وزیر اعظم نواز شریف نے ایک سپریم کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل ایک کمیشن بنانے کا اعلان کیا. اس کے سربراہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان تھے جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب, دوسرے ممبر تھے جسٹس اعجاز افضل صاحب, تیسرے ممبر تھے جسٹس اقبال حمید الرحمان صاحب. اور کمیشن جب بنا تو کمیشن نے فوراً کارروائی شروع کر دی اور مجھے سمن کر لیا. تو میں تو اس وقت ہل نہیں سکتا تھا, مجھے تو ڈاکٹر جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ شاید زندگی میں کبھی چل ہی نہ سکیں. تو مجھے کہا گیا کہ آپ اسلام آباد آئیں. تو میں نے جو رجسٹرار تھا سپریم کورٹ کا اس کو کنوے کیا کہ آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں کس طرح آ جاؤں, میں تو ہل نہیں سکتا, میں ہسپتال میں پڑا ہوا ہوں, تو میں کس طرح آؤں گا. تو آپ کمیشن سے کہیں کہ وہ میرے پاس آ جائے, آ کے میرا اسٹیٹمنٹ لے لے. تو انہوں نے کافی دن گزار دیے, 3-4 دن گزر گئے. آخر کار انہوں نے کہا اچھا ہم کراچی آ جاتے ہیں, کمیشن کراچی آ جائے گا, سپریم کورٹ رجسٹری کراچی, آپ نے وہاں پیش ہونا ہے. اچھا, میں نے کہا یہ بہت مشکل ہے. ڈاکٹروں سے بات کی, ڈاکٹر نے کہا آپ کے سٹچز پھٹ جائیں گے. میں نے کہا نہیں جی میں نے تو جانا ہے. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ پھر آپ کے سٹچ جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے کیونکہ آپ ویل چیئر پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے. انہوں نے کہا آپ ویل چیئر پہ بیٹھیں گے آپ کے سٹچ ٹوٹ جائیں گے, اور سٹچنگ آپ کی جو ہے وہ اندر بھی ہوئی ہوئی ہے اور باہر بھی ہوئی ہوئی ہے. تو میں بڑا پریشان تھا. وہ جناب آ گئے. ایک رات کو مجھے 9:30-10 بجے پتہ چلا کہ جی وہ جج آ گئے اور صبح انہوں نے کہا آ جائیں. مجھے فیلنگ یہ ہوئی کہ ججز جو ہیں ان کا خیال ہے کہ میں آؤں گا ہی نہیں, اور پھر یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو بلایا تھا وہ آئے نہیں. میں نے کہا ان کو, آغا خان ہاسپٹل والوں کو کہا کہ جی میں نے تو جانا ہے. اور اگلے دن میں زبردستی بہت مشکل سے اسٹریچر پہ مجھے انہوں نے ڈالا, اور پتہ نہیں میں کس طریقے سے اسٹریچر میں ایمبولینس میں ڈالا انہوں نے مجھے, اور وہ مجھے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری لے کے گئے. وہاں سے اب میں اسٹریچر پہ تو نہیں جا سکتا تھا نا اندر تک کورٹ کے. تو ظاہری بات ہے انہوں نے مجھے وہاں پہ پھر انہوں نے مجھے ویل چیئر پہ بٹھا دیا. ویل چیئر پہ جب میں بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں میں نے ایک اسٹیٹمنٹ بنائی ہوئی تھی وہ پکڑی ہوئی تھی, اور سارے مجھے باڈی بیگز لگے ہوئے ہیں, ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں, میں نے فائل بھی پکڑی ہوئی ہے اور وہ بھی باڈی بیگ بھی اٹھائے ہوئے ہیں. اور میں جب سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوا تو جب
جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب نے، چیف جسٹس نے مجھے دیکھا تو وہ پریشان سے ہو گئے. انہوں نے کہا آپ کی تو بلیڈنگ ہو رہی ہے. تو جب میں نے دیکھا تو میرے وہ اسٹچ ٹوٹ چکے تھے, میری بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, میں نے کہا جی میں اس لیے یہ لکھ کے لایا ہوں تو یہ آپ لے لیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ آپ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم یہ پروسیڈنگ کریں بیکاز یو آر بلیڈنگ. تو انہوں نے وہ سماعت ملتوی کر دی, ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی نہیں لیا, کچھ بھی نہیں لیا. اور جناب میں واپس ہاسپٹل, اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جج انڈر پریشر ہیں. اس کے کچھ دن گزر گئے تو انہوں نے کہا جی اب آپ اسلام آباد پیش ہوں سپریم کورٹ میں. مجھے یاد ہے میں تھا یہاں پہ سپریم کورٹ. تو اب وہ میرے لیے بڑا مشکل کام تھا. اب جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا کہ یار چھوڑو, یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو, کیونکہ وہاں پہ صورتحال یہ تھی آغا خان ہاسپٹل میں کہ ادھر ایک پولیس کا افسر شفیق تنولی جو میری سیکیورٹی پہ مامور تھا, اس کو سوسائڈ اٹیک میں مار دیا گیا تھا. سندھ پولیس جو ہے وہ انتہائی پریشر میں تھی اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے اس بندے سے جان چھوٹے, یہ واپس اسلام آباد جائے. ہاسپٹل پہ بھی پریشر تھا اور ابھی میری ٹریٹمنٹ پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ گھر شفٹ ہو جائیں. میرے پاس وہاں پہ گھر نہیں تھا تو میں ایک ہوٹل میں شفٹ ہو گیا. ہوٹل میں پریشر آیا کہ اس کو نکالو یہاں سے. میرے پاس میرے دوست عزیز جو ہیں ان کو بھیجا گیا کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں. تو ان دنوں میں مجھے یاد ہے کہ ایک دن مجھے بتایا گیا کہ ایک ایئر ایمبولینس آئی ہے یو اے ای سے, کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے, آپ کو ہم باہر شفٹ کر رہے ہیں, پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں آپ. یہ کس نے کہا؟ یہ مجھے کنوے کیا گیا, بتایا گیا وہاں پہ کہ جی وہ آ گئی ہے. اس وقت کی حکومت کے عہدیداروں نے کہا, اہم وزراء صاحبان جو ابھی اس وقت بھی وزیر ہیں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ ان کے نام آئیں دوبارہ ان کے لیے پرابلم میں نہیں کریٹ کرنا چاہ رہا. اس وقت بھی ان کے لیے بڑی پرابلم ہو گئی تھی. تو میں نے اپنے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر انعام پال صاحب, ان کو پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا پاکستان سے باہر جانا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو تکلیف ہوگی, میں نے آپ کو بچا لیا, اللہ نے آپ پہ کرم کیا, 2 گولیاں آپ کے اندر ہیں, لیکن یہ آپ کو پتہ نہیں کسی اور وجہ سے پاکستان سے باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا میں نے نہیں جانا. میرا اتنے کہنے کی دیر تھی اور اس کے بعد پھر مجھے یہ کہا گیا کہ جی اب آپ سپریم کورٹ کی پیشی پہ جائیں اسلام آباد. یہ دنیا کا اس وقت مشکل ترین کام تھا کہ میں کسی طریقے سے کراچی ایئرپورٹ پہ جاؤں, اور کراچی ایئرپورٹ پہ پی آئی اے والے جو ان کے لیے بڑی مشکل تھی کہ مجھے وہ جہاز پہ کیسے چڑھائیں. سٹچز میں ادھر بھی سٹچ ہیں, ادھر بھی سٹچ ہیں, ٹانگوں پہ بھی. خیر وہ بڑی مشکل سے پی آئی اے والے جو انہوں نے مجھے جہاز پہ چڑھایا. میں اسلام آباد پہنچا. اب اسلام آباد ایئرپورٹ سے میں اتروں کیسے جہاز سے, یہاں پہ انتظامات نہیں تھے. پھر بڑی مشکل سے جناب میں نیچے اترا, گھر پہنچا, اور اس کے بعد اگلے دن میں نے ڈاکٹرز نے مجھے نا وہ دی اسپیشل ایک ہوتا ہے ایبڈومینل بائنڈر, بالکل دیکھا تھا میں نے آپ کو پورا اسٹچ لگے ہوں جب, ہاں, تو ان سٹچز کو ٹوٹنے سے روکنے کے لیے ایبڈومینل بائنڈر ایک میڈیکل کٹ ہوتی ہے, تو وہ انہوں نے مجھے دی تاکہ وہ سٹچ جو ہے وہ نہ ٹوٹیں. تو میں ایبڈومینل بائنڈر باندھ کے تو میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا. تو اس پہ بھی میرا مذاق اڑایا گیا کہ دیکھو جی یہ ڈرامہ ہے, اس بندے کو تو گولیاں لگی نہیں ہیں, تو اس نے پٹی جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر باندھی ہوئی ہے, حالانکہ وہ ایبڈومینل بائنڈر تھا. تو بلیک کلر کا وہ ہاں, دیکھا تھا میں. تو وہاں پہ بڑی لمبی پروسیڈنگ ہوئی. تو جب ایک پروسیڈنگ ختم ہوئی تو میں نکل رہا تھا, تو میں نے پوچھا جی مین وکٹم جو ہے, مین وکٹم جس کو میں بلیم کر رہا ہوں, اس کو آپ نے بلایا؟ مین ایکیوزڈ, ہاں مین ایکیوزڈ کو آپ نے بلایا جس کو میں نے بلیم کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی بلایا, وہ آئے گئے. اگلی پیشی پہ پھر میں گیا, تو اس پیشی میں ججز کا جو رویہ تھا سوائے جسٹس اعجاز افضل کے, اقبال حمید الرحمان تو خاموش ہی رہے. انور ظہیر جمالی صاحب جو ہے نا وہ جیو کی انتظامیہ کو پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو مناسب سیکیورٹی کا بندوبست نہیں کیا آپ کے لیے, تو یہ بھی انوالو ہیں. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جناب اب کبھی مجھے یہ انصاف نہیں ملے گا. اور ایک دفعہ کراچی میں, 2 دفعہ اسلام آباد میں پیش ہوا, اور پھر 3 ہفتے گزر گئے, کیونکہ اس کمیشن کو کہا گیا تھا کہ 3 ہفتے میں آپ نے رپورٹ پیش کرنی ہے, تو وہ رپورٹ نہیں آئی. 1 سال گزرا, اور 1 سال کے بعد جب 19 اپریل آیا
تو پوری دنیا کا میڈیا میرے پیچھے لگ گیا بھی کیا ہوا اس رپورٹ کا, وہ 3 ممبر بینچ جو ہے اس نے کیا بتایا آپ کو. تو میں نے کہا جی مجھے تو کچھ نہیں بتایا. اس کے بعد پھر ایک جعلی قسم کی رپورٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لیک کی گئی اور کہا گیا جی کوئی ثبوت نہیں ملا, یعنی کہ حملے کا کوئی ثبوت. اچھا یہ میر صاحب بتائیں کہ جس وقت آپ کو گولی لگی, ظاہر ہے وہ اس واقعے کے حوالے سے بتائیں, اس وقت کیا آپ کے تاثرات تھے, اس سے پہلے آپ کہاں سے جا رہے تھے, اس کے بعد کیا آپ کو دیکھیں جی میں نے اس دن 19 اپریل 2014 کے دن اپنی طرف سے میں نے پوری چلاکی کی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کراچی جا رہا ہوں. اتنا میں کیئرفل تھا. میں نے ایک فلائٹ بک کرائی کوئٹہ میں, ٹھیک ہے, اور تاثر یہ دیا میں کوئٹہ جا رہا ہوں, اور میری فلائٹ تھی دوپہر 3 بجے کی, جو کراچی کی فلائٹ تھی وہ دوپہر 3 بجے کی تھی. اس کی بکنگ میں نے چپکے سے 11 بجے صبح کروائی, اور کوئٹہ والی بکنگ ہے وہ جو ہے وہ میں نے 2 دن پہلے کروائی. اب میں ایک طرح سے جرنلسٹ ہوں نا یار, میرے پاس کوئی اسٹیٹ اپریٹس تو ہے نہیں, تو میں جو میرے سے ہو رہا تھا میں دشمن کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میں جب 3 بجے کی فلائٹ کے لیے میں جب 1:30 بجے گھر سے نکلا اور 2 بجے میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچا, تو جب میں باہر نکلا اور اندر جب جا رہا تھا تو میں نے نوٹس کیا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے سے ان کو اسکاٹ کر رہے ہیں آپ کو ساتھ نہیں, وہ تھوڑے سے ترتھلی مچ گئی ہے, ہلچل سی مچ رہی ہے. ہاں, کہ اس نے تو کوئٹہ کی فلائٹ کے لیے آنا تھا, تو یہ اتنی جلدی کیوں آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو اندر تک مجھے فالو کر رہے ہیں کچھ لوگ جو باہر نہیں ہوتے. مجھے ایک بندہ کہہ رہا ہے سر میں آپ کا سامان لے آتا ہوں, میں اپنا سامان لے آتا ہوں. میں نے کہا نہیں میں لے جاؤں گا, میرا اتنا سامان نہیں ہے. نہیں سر آپ نے تو کوئٹہ کی فلائٹ پہ جانا ہے. اچھا, میں نے کہا اس کو کس طرح پتا ہے. میں نے اسے سامان چھین لیا, میں ڈر گیا. میں نے کہا یار یہ پلان لیک ہو گیا, میرا پلان لیک ہو گیا. خیر بادل نہ خواستہ مجھے جیو والوں نے اسپیشل ٹرانسمیشن کے لیے بلایا ہوا تھا, اور میں نے جیو کو بھی کہا, میں نے کہا معاذ گامدی صاحب کو, میر ابراہیم رحمان صاحب, مجھے نہ کراچی بلائیں, کراچی میں مجھ پہ حملہ ہو جائے گا. خیر میں جناب جہاز پہ چڑھ گیا. جب میں کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو میں نے اپنی وائف کو میسج کیا میں پہنچ گیا ہوں, اور اس کے بعد میں باہر آیا, ایئرپورٹ سے باہر آیا, اور میں نے سوچا جاؤں یا نہ جاؤں. میں نے کہا چلو یار ادھر تک پہنچ گیا ہوں, کوئی نہیں, تو آگے نکل جاتا ہوں. میں گاڑی میں بیٹھا, گاڑی میں بیٹھ کے تو میں نے خواجہ آصف صاحب کو فون ملایا. انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ کوئی ان کی ڈینٹسٹ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی, ایک ڈینٹسٹ ہیں ڈاکٹر انیس صاحب, تو میں نے چیک کرنا تھا کہ وہ خواجہ صاحب جو ہے وہ اویلیبل ہیں یا نہیں ہے, کیونکہ میں کراچی آ گیا تھا تو میں نے ان کو بتانا تھا. خواجہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کہانی شروع کر دی کہ ہم جناب آج پی ایم اے گئے تھے, ککول گئے تھے, وہاں پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ادھر وہ پرویز رشید کے ساتھ یہ ہو گیا. انہوں نے وہ کہانی سنانی شروع کر دی کیونکہ حکومت کی ٹینشن چل رہی تھی. تو اتنی دیر میں فون بند ہوا تو مجھے جیو کی پروڈیوسر ہے مریم, ان کو میں نے میسج کیا کہ میں پہنچ گیا ہوں. تو یہ میں باہر نکلا ہوں ایئرپورٹ سے تو میرے پہ ڈس شروع ہوگی. میں نے ڈرائیور کو, میں پہلے یہ نہیں کہ پہلے سے الرٹ تھا, جیسے ہی گولی چلنی شروع ہوئی ہیں میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی بھگاؤ, کیونکہ مجھے لگا کہ ڈرائیور پریشان ہو گیا. میں نے کہا گاڑی بھگاؤ, تو اس نے گاڑی بھگانی شروع کی. میں نے فوراً مریم چودھری کو فون کیا. اب اس دوران میں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کوئی چیزیں میرے جسم میں کوئی چیز چبھ رہی ہے, گولیاں لگ رہی ہیں. جب گولی لگتی ہے اب تو مجھے ایکسپیرینس ہو گیا تو فوری طور پہ آپ کو فیل نہیں ہوتا, آپ کو ایسا لگتا ہے کسی نے سوئی چبھائی ہے آپ کو. تو اب مجھے چبھ رہی ہیں ادھر. سب سے پہلے گولی مجھے کندھے میں لگی تھی. تو میں نے مریم چودھری کو کال کی, میں نے کہا کہ آئی ایم انڈر اٹیک. اس نے سمجھا میں مذاق کر رہا ہوں. تو میں نے کہا نہیں میرے پہ حملہ ہو گیا اور میں اب ہاسپٹل کی طرف جا رہا ہوں. وہ فون بند ہوا تو ایک تھوڑا سا وقفہ آیا گولیوں کا. تو اب نا وہ ادھر سڑک پہ ہم جا رہے تھے تو سب لوگوں کو پتہ چل گیا یہ گاڑی انڈر اٹیک ہے, کیونکہ وہ فالو کر رہے تھے نا. میں نے پھر دوبارہ خواجہ آصف کو ملا دیا اور میں اس کو بتا ہی رہا ہوں کہ خواجہ صاحب یہ تو گولیاں چل رہی ہیں, کیونکہ ہمیں چیز کر رہے تھے.
تو میں نے پھر وہ فون چھوڑ دیا، اور فون چھوڑ دیا میں، اور میں نا اب گائیڈ کر رہا ہوں ڈرائیور کو بھی اور اس کو بھی. تو اس نے جو گارڈ تھا نا گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ مجھے گولیاں لگ گئی ہیں. وہ بیچارہ مجھے کور کرنے کے لیے آگے سے نا پیچھے کی طرف آ گیا، شیشے ویشے ٹوٹ چکے تھے آگے سے مطلب گاڑی چلتی گاڑی میں سے چلتی گاڑی میں نا. لیکن جب ہم پہنچے نا کوئی ہاں اس دوران میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ڈرائیور اور گارڈ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کس ہاسپٹل میں لے کے جائیں. تو ان میں سے کسی نے کہا لیاقت میڈیکل میں لے جاؤ. اس نے کہا نہیں لیاقت میڈیکل میں تو اندر گھس کے مار دیں گے. تو میں بولا، میں نے کہا مجھے آغا خان میں لے جاؤ. انہوں نے کہا آغا خان بہت دور ہے. میں نے کہا نہیں ادھر ہی چلو. اچھا، یعنی کہ گولیاں چل رہی ہیں اور ڈرائیور گارڈ اور میں ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کس اسپتال میں جانا ہے، کس میں نہیں اسٹریٹجی جانا. بنا رہے ہیں پوری. اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. جب ہم بالکل آغا خان ہاسپٹل کے قریب پہنچ گئے تو آخری گولی جو تھی نا اس نے پھر وہ ہاسپٹل کے قریب اس نے مجھے ماری جو مجھے ادھر لگی. اچھا، تو اس دوران آپ کے کیا محسوسات تھے؟ خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کیا پتہ؟ نہیں خوف تو نہیں اس وقت. تو یہ تو ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے کہ ان سے بچنا ہے کسی طریقے سے. لیکن جب آخری گولی مجھے لگی نا تو پھر مجھے بہت زیادہ پسینہ آیا، اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ اب میں بہت موت کے قریب ہوں. تو مجھے جو ہے نا اس وقت اپنی بیٹی کی فکر شروع ہوگی کہ وہ جو ہے ابھی گئی ہے پڑھنے کے لیے اتنی دور. تو اب اگر میری ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ابھی تھوڑے دن پہلے تو گئی ہے تو اس کو واپس آنا پڑے گا، بڑا اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اور اس دوران میں انکانشیس ہو گیا. تو پھر اور پھر ہوش آیا تو کیا 2 دن منظر بعد تھا؟ جب مجھے ہوش آیا، اللہ معاف کرے وہ انٹینسو کیئر یونٹ تھا وہاں پہ، جو سب سے پہلے ایک بندہ آیا میرے پاس، اب میں ان کا نام نہیں لیتا. وہ صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی کہ اب آپ ساری زندگی چل نہیں سکتے. تو نرس جو تھی نا وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس نے بہت غصے سے اس کی طرف دیکھا. اس نے کہا کہ ڈونٹ ٹاک ٹو پیشنٹ لائک دس. اس نے کہا آپ ساری عمر باڈی بیگ کے ساتھ چلیں گے. وہ کوئی سیاسی شخصیت تھے یا غیر سیاسی تھے؟ سیاسی بھی تھے اور غیر سیاسی بھی تھے، لیکن اب دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور آپ ماشاء اللہ آپ چل تو رہے ہیں. میں نہیں، اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میری آنکھیں کھلی ہیں اور میں ہاتھ لانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہاتھ نہیں ہل رہے، ٹانگ لانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹانگ نہیں ہل رہے، صرف میری آنکھیں کھلی ہیں اور مجھے وہ آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے. تو وہ صاحب جو ہیں انہوں نے جب مجھے آگے یہ کہا نا کہ اب آپ ساری زندگی چل نہیں سکتے، تو آدھا تو میں پہلے ہی مرا ہوا تھا. اس کے بعد میری گردن اس طرح ڈھلک گئی مایوسی کے عالم میں. اور پھر وہ بعد میں اس نرس نے مجھے بتایا کہ اس آدمی نے آپ کو جان بوجھ کے یہ کہا تھا آپ کا حوصلہ توڑنے ڈیمورلائز کرنے کے لیے. ڈیمورلائز کرنے کے لیے. اور پھر ہمیں اس کے لیے بہت اسٹرگل کرنی پڑی آپ کو ریوائیو کرنے میں، کیونکہ آپ جو ہیں وہ آخری وقت تک انکانشیس ہونے سے پہلے آپ فائٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس بندے نے آپ کو بہت مایوس کر دیا. تو اس کے بعد پھر کیا واقعات ہوئے؟ کیا آپ کی صحافتی زندگی پہ کوئی فرق پڑا؟ آپ کی صحافت پہ کوئی فرق پڑا؟ دیکھیں نا، میں تو بھائی بالکل چلنے کے قابل نہیں تھا، اور یہ اپریل میں یہ اٹیک ہوا، اور اب کئی ہفتے تک میری زندگی کا معمول یہ تھا کہ صبح ایک میڈیکل ٹیم آتی تھی تو اتنے بڑے بڑے سوراخ تھے میرے جسم میں، تو وہ اندر پٹیاں ڈالتے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ یہ سوراخ جو ہیں یہ ہیل کریں، بھر جائیں. تو پٹی ہو رہی ہے، پٹی اتر رہی ہے، پٹی لگ رہی ہے، بس یہی میری زندگی تھی. اور ایک میں نے اسٹرگل یہ کی کہ پین کلرز جو تھے وہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر پین کلر پہ آپ ڈپینڈنٹ ہو گئے تو عادی ہو جائیں گے اس سے آپ کا جو ہے نا انٹرنل باڈی سسٹم متاثر ہو جائے گا. تو پین کلر سے نکلنے کی کوشش کریں. تو میں نے پین کلر سے نکلنے کی کوشش کرتا تھا، مجھے درد بہت ہوتی تھی. بہرحال اللہ نے کرم کیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر میرے ادارے سے یعنی کہ جیو سے بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ چلے گئے، اور بڑا کرائسس تھا. چینل کو بند کرنے کی کوشش ہو رہی تھی،
عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا, دھرنے کا اعلان کر دیا, تو مجھے یہ احساس ہوا کہ صرف میری صحافت خطرے میں نہیں ہے, پورا ادارہ جو ہے اس کی سروائیول خطرے میں ہے. تو میں نے بس پھر کہا جی کہ میں یہ پروگرام دوبارہ شروع کروں گا. مجھے یاد ہے کہ میں ویل چیئر پہ آیا تھا اگست کے مہینے میں چلنے کے قابل نہیں تھا, میں ویل چیئر پہ آیا تھا, اور اگین بڑی مشکل سے میں اوپر اسٹوڈیو تک آیا, اپنے کمرے میں جا کے بیٹھا, پروگرام جو ہے وہ بڑی مشکل سے کیا, اور کافی دن تک آنے جانے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی. پھر میں لاٹھی کے سہارے چلنا شروع کیا, اسٹک کے ساتھ چلنا شروع کیا. کرتے کرتے درد جو ہے وہ ابھی تک ہے, اب 2023 ابھی تک آ ہے, گیا ہے, ابھی 9 تک سال ہو گئے ہیں. ہاں درد جو ہے وہ ابھی تک ہے, کیونکہ نروس جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں. ابھی تک ڈیمیجڈ ہیں, پوری طرح انہوں نے ریکور نہیں کیا. تو لیکن اب مجھے اس درد کی عادت پڑ گئی ہے. لیکن یہ درد جو ہے نا, یہ مجھے یاد دلاتی رہتی ہے. کیا یاد دلاتی ہے؟ یہ یاد دلاتی ہے کہ آپ کو خاموش کرنے کی کوشش ہوئی تھی اور آپ نے خاموش نہیں ہونا. اچھا, نہیں ہونا. اور سر کسی وقت جب آپ پہ اٹیک ہوا اس کے بعد ظاہر ہے جو ایسے درد کے لمحات تھے جب آپ چل بھی نہیں سکتے تھے, کوئی مایوسی تھی اور کوئی ایسی کیفیت تھی کہ شاید میں اب کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکوں گا اور کبھی پروگرام نہیں کر سکوں گا؟ دیکھو, میں آپ کو آج ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو میں نے کبھی نہیں کی, لیکن یہ جو ہوتی ہے نا اللہ کی مدد مختلف صورتوں میں آتی ہے. جس دن مجھے کراچی کے آغا خان ہاسپٹل میں یہ باقاعدہ پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ تم پاکستان سے چلے جاؤ, اور ایئر ایمبولینس بھی آگے کھڑی ہو گئی ہے, تو اس دن میرا چھوٹا بھائی جو ہے اس نے مجھے آگے بتایا کہ نیچے ہاسپٹل کے لان میں بہت سے لوگ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کون لوگ ہیں وہ؟ تو اس نے کہا مختلف لوگ ہیں, اس میں ایک بوڑھی اماں بھی بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی دعا کر رہی ہے. میں نے کہا جاؤ جا کے وہ بوڑھی اماں سے پوچھو وہ کون ہے. تو وہ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا, تو اس نے کہا وہ بلوچستان سے آئی ہے اور اس نے یہ 5-6 روپے کا امام زامن بھی دیا ہے, اور وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ غائب ہے, لاپتہ ہے. تو یہ بندہ جو ہے نا یہ لاپتہ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا تھا, اور مجھے پتا ہے اس کو اس لیے مارا ہے, تو یہ انشاءاللہ بچ جائے گا, اور میں اس کے لیے دعا کرنے تربت سے آئی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو تب میں نے فیصلہ کیا, میں نے ڈاکٹر کو کہا میں نے نہیں جانا. میرے لیے تو ایک سورس آف اسٹرینتھ بن گئی نا وہ بوڑھی اماں, جس کا مجھے آج تک نہیں پتا وہ کون تھی, کدھر سے آئی تھی. اور دوسری بات, اب ہاسپٹل میں مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی بڑی, اور دیکھیں جب آپ واش روم جانے کے قابل نہ ہو اور آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک بستر تک محدود ہو جائے, تو یہ آپ کی ہیلپ لیسنس جو ہے, بے چارگی, یہ اس کی انتہا ہوتی ہے, اور بندہ سوچتا ہے کہ اس زندگی سے موت بہتر ہے. اس صورتحال میں جب مجھے پین کلر کھلائے جاتے تھے, نیند کے انجیکشن لگائے جاتے تھے, تو مجھے خواب میں نا, یعنی کہ جب میں سویا ہوتا تھا, مجھے خواب میں بار بار محترمہ فاطمہ جناح ملتی تھی. پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے. آپ پڑھتے بھی تو بہت ہیں آپ. اچھا, تو وہ مجھے بار بار آگے کہتی تھی کہ یہ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا, مجھے بھی قتل کیا گیا ہے, لیکن تم نے ہمت نہیں ہارنی. ٹھیک ہے نا. تو جب مجھے پہلی دفعہ یہ خواب آیا تو میں نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ شیئر کیا کہ یار یہ میں کتنی دیر تک سویا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ 2-3 گھنٹے کے لیے آپ سوئے نہیں تھے, آپ کو انجیکشن لگایا گیا ڈاکٹر. تو میں نے کہا اچھا, مجھے خواب آ رہے تھے. تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ نارمل ہیں, نارمل لوگوں کو خواب آتے ہیں. میں نے خواب شیئر نہیں کیا اس کے ساتھ. پھر دوبارہ یہی خواب دوبارہ آیا, تو میں نے کہا یار یہ بار بار جو ہے یہ فاطمہ جناح کیوں آ رہی ہیں. تو تیسری دفعہ جب وہ رپیٹ ہوا تو پھر میں نے اس کو کمپیئر کیا پہلی 2 دفعہ کے ساتھ, تو اس میں ایک ہی بات بار بار ہو رہی تھی
کہ ہمت نہیں ہارنی، ہمت نہیں ہارنی. تو وہ جو ہوتی تھی نا اللہ کی مدد، وہ خواب کی صورت میں بھی آپ کو ملتی ہے. پھر اس میں ایک اور بہت بڑا جو میرے لیے سورس آف اسٹرینتھ تھا وہ تھے میری کمیونٹی کے لوگ، ورکنگ جرنلسٹ. مجھے جو بھی ہاسپٹل میں جرنلسٹ ملنے آتا تھا نا، کراچی کے جرنلسٹ، سندھ کے جرنلسٹ، جو بھی ملنے بلوچستان سے بہت آئے، تو وہ آ کے نا ایک چیز ضرور پوچھتے تھے، آپ پاکستان تو نہیں چھوڑیں گے؟ تو میں ان سے پوچھتا تھا یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں ابھی حامد میر پاکستان سے چلا جائے گا. میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ویسے تو پاکستان میں آپ کی زندگی کو بہت خطرہ ہے، لیکن اگر آپ چلے جائیں گے تو ہمیں بہت نقصان ہوگا، پھر بہت سے لوگ جرنلزم چھوڑ دیں گے. تو پھر وہ کہتے تھے کہ پلیز آپ نہ چھوڑیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور مجھے فخر ہے کہ میری کمیونٹی بھی میری طرح بے بس ہے، لاچار لوگ ہیں. ہمارے پاس سوائے قلم کے اور کیمرے کے کچھ نہیں ہے. لیکن جب بڑے بڑے ٹی وی چینل جو ہیں وہ میرا میڈیا ٹرائل کر رہے تھے اس وقت، اور میرا اپنا چینل جو ہے وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا تھا، اور میرے اپنے چینل پہ میری خبر نشر نہیں ہوتی تھی، تو اخباروں کے رپورٹر، اخباروں کے کیمرہ مین جن کا ٹی وی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مختلف شہروں کے پریس کلبوں میں اکٹھے ہو کے تو میرے حق میں مظاہرے کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے، جس کا پتہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا. ہاسپٹل میں تو نہیں تھا پتہ. تقریباً روز مظاہرے ہوتے تھے. ہاں، تو وہ جو تھا نا وہ میرے لیے ایک سورس آف اسٹرینتھ تھی. ایک تو لوگوں کی دعائیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی کمیونٹی اگر آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. تو پھر اس لیے میں نے پاکستان نہیں چھوڑا. مجھے بہت بڑی بڑی آفرز تھیں. میں بہت سی چیزیں جو ہے نا انسان کو وہ بتانی اس لیے نہیں چاہیے کہ آپ کے لیے مسائل اور خطرات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن مجھے صرف ایک کتاب لکھنے کے، ایک کتاب کہ آپ پر حملہ کیسے ہوا، کیا بیک گراؤنڈ ہے، بس یہ. اور لکھ نہیں سکتے تو بندہ آ جائے گا آپ کے پاس یعنی آپ بولتے جائیں وہ لکھتا جائے گا. اتنے انہوں نے مجھے پیسے آفر کیے، اتنے پیسے آفر کیے اس کتاب کے لیے کہ مجھے ان کو کہنا پڑا یہ آپ مجھ سے کتاب لکھوا رہے ہیں یا میں سونے کی تجارت کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میرے پاس میں نے آپ کو اسکرپٹ دینا ہے یا میں نے آپ کو سونا دینا ہے جس کے اتنے پیسے آپ مجھے دے رہے ہیں؟ کیونکہ اس دوران میں جب وہ جو بلٹس میرے اندر تھیں تو بہت پرابلم کر رہی تھی. تو میں جولائی میں گیا تھا چیک اپ کے لیے. ملالہ یوسف زئی نے نا میرا ایک جس ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا تھا اس ڈاکٹر کے ساتھ میری اپوائنٹمنٹ فکس کی تھی. تو میں جب گیا تو پاکستان میں بہت سے ٹی وی چینل نے بریکنگ نیوز چلا دی، حامد میر پاکستان سے بھاگ گیا. تو خیر میں ادھر گیا، میں نے اپنا چیک اپ ویک اپ کرایا، اور وہاں پر میرے ساتھ ایک بہت بڑی پبلشنگ کمپنی جو ہے اس نے کانٹیکٹ کیا کہ یہ آپ کتاب اگر لکھ دیں تو میں نے اس پبلشنگ کمپنی کا پھر میں نے ریسرچ کی کہ یہ کس طرح کی کتابیں چھاپتی ہے. بڑی مشہور بہت بڑی کمپنی ہے. میں نے کہا جتنے پیسے تم مجھے آفر کر رہے ہو ایڈوانس میں، یہ تو تم نے بڑے بڑے آتھرس کو اور رائٹرز کو آفر نہیں کیے، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تب مجھے یہ بھی پتا چلا، احساس ہوا مجھے اس حملے سے، مجھے یہ بھی پتا چلا کہ پاکستان کے دشمن بہت بڑے بڑے ہیں، اور پاکستان کی جو ریاست ہے یہ اپنی پالیسیوں سے دوست نہیں بناتی، یہ اپنی پالیسیوں سے خود دشمن پیدا کرتی ہے. یہ اپنی پالیسیوں سے جو پاکستان کی ریاست کے دشمن ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کرتی ہے. یہ پاکستان کے شہریوں کو نہ صرف دھتکارتی ہے بلکہ پش کرتی ہے کہ آپ دشمن کے ہاتھوں میں جا کے کھیلیں. لیکن اب ہر پاکستانی جو ہے وہ اس کو تو نہیں نا اتنی سمجھ کہ گویا آپ نے پھر اس لیے ریفیوز کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونا تھا وہ مواد. دیکھیں نا وہ اس کے بعد مجھے بڑے بڑے ایوارڈ ملنے تھے، وہ کمال کر دیا. ایوارڈ تو سر آپ کو پہلے بھی ملا، پہلے بھی ملے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو کتاب میں جو وہ چاہ رہے تھے نا میرے سے جو ڈسکشن ہوئی تھی اس میں جھوٹ کچھ بھی نہیں تھا. جھوٹ کچھ بھی نہیں تھا وہی کچھ جو کہ میں نے کہا یا لوگوں نے کہا کہ حملہ کس نے کرایا، کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا. لیکن وہ ڈاکومنٹ کرنا چاہ رہے تھے اور پھر اس کو استعمال کیا جانا تھا پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف. ٹھیک ہے نا.
تو میں تو میرے سے بڑی بحث کی انہوں نے، ان کے لائرز آئے میرے پاس، لائرز نے کہا کہ اس میں کوئی بھی چیز غلط نہیں ہوگی، انہوں نے پہلے سے ریسرچ کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا میر صاحب، جب یہ آپ پہ حملہ ہوا، آپ کو یہ پتا تھا کہ اس زمانے میں سوشل میڈیا پہ، ٹریڈیشنل میڈیا پہ بھی آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا تھا، جو کہا جاتا تھا کہ یہ تو سب ڈرامہ ہے، تو کیسا محسوس ہوتا تھا؟ آپ تک پہنچتی تھی یہ اطلاع؟ دیکھیں مجھے تو ہاسپٹل میں جب مجھے گولیاں لگی ہوئی تھی تو کوئی ڈاکٹر بن کے، کوئی انویسٹیگیشن افسر بن کے، کوئی کچھ بن کے وہ آتے تھے، اور وہ آ کے تو ڈاکٹروں سے بھی بحث کرتے تھے اور میرے سے بھی پوچھتے تھے کہ ہم نے آپ کے زخم گننے ہیں. میں نے کہا کیوں، کیا آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں. انہوں نے کہا نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں 6 گولیاں لگی ہیں، نواز شریف کہتا ہے 3 لگی ہیں، تو ذرا دکھا دیں نا، آپ چادر ہٹا دیں. تو میں نے پروٹیسٹ کیا ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، یہ کس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. ایک بندہ تھا نا جو وہ سندھ پولیس کا کوئی افسر بن کے آ گیا، اور اس نے کہا کہ یہ جو تم نے پٹیاں لگائی ہوئی ہیں ان کے نیچے زخم بھی ہے کہ نہیں ہے. اتنی تفتیش ہوئی آپ کی؟ اتنی میری تفتیش ہوئی، یہاں تک کہ واشنگٹن پوسٹ نے ایک میرے پہ فیچر کیا، تو ان کی جو ٹیم پاکستان آئی فیچر کرنے کے لیے، اس ٹیم نے ظاہری بات ہے سب سے بات کرنی تھی، تو اس ٹیم کو اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ اس کی صرف ایک ٹانگ میں گولی لگی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوا، باقی سب ڈرامہ ہے. تو وہ آغا خان ہاسپٹل چلے گئے، وہاں سے انہوں نے پتہ کیا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ زخم زیادہ تھے، 6 سے بھی زیادہ تھے، لیکن کاؤنٹ صرف وہ ہوئے ہیں جو بلٹ آر پار ہوئی ہے، اندر گئی ہے، پھنس گئی ہے، یا آر پار ہوئی ہے. کچھ بلٹس کراس کر کے گزر گئی یا ہلکی ٹچ کر کچھ کے وہ بلٹس نہیں؟ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ٹچ کیا اور وہ ہم نے کاؤنٹ ہی نہیں کی ہوئی. تو 6 تو ہر صورت میں ہیں. اور پھر وہ بڑا وہ مشہور ہوا تھا، وہ ان کا جو آرٹیکل ہے واشنگٹن پوسٹ کا، ابھی تک ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. تو پھر اس کی جو تھی نا ایک جو ان کی کورسپونڈنٹ تھی اور اس کے ساتھ ان کا ایک کیمرہ مین تھا، تو انہوں نے بہت ہی ندامت کے ساتھ مجھے کہا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو دیکھیں ہمارا ایک انٹرنیشنل ریپوٹیشن کا اخبار ہے، تو ہماری ساری ریسرچ مکمل ہو گئی ہے، ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ آپ کو 6 گولیاں لگی ہیں، لیکن ہمارے ایس او پیز ہیں، ہمارے ایڈیٹرز جو ہیں انہوں نے ہمیں کچھ ایس او پیز دیے ہیں کہ ہم نے اس کے مطابق کلیئر سٹوری جو ہے وہ کلیئر کرنی ہے، تو آپ پلیز جو ہے نا وہ کپڑے اتار کے دکھائیں کہ آپ کو گولیاں لگی ہیں. اچھا، پھر آپ نے دکھائے؟ میں نے کہا میں نے نہیں دکھانا. تو بڑے مایوس ہوئے، وہ گئی بیچاری، اس نے جا کے اپنے کسی سینئر کو فون کیا، مجھے ادھر سے فون آیا ایک ایڈیٹر کا ان کے، اس نے کہا کہ وی آر ویری سوری، ہمیں پتہ ہے کہ ہم آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، امبیرسمنٹ ہے، لیکن یہ ہمارا ایس او پی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ نا کہ یار آپ نے اپنے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کے باس کو چیلنج کیا ہے، اس پہ الزام لگایا ہے، تو وہ مان نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں لگی گولی، اور سوشل میڈیا پہ بھی پروپیگنڈا چل رہا ہے، تو آپ دکھا دیں آپ کا کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر اس طرح کرو کہ تم نا اسکائپ کال کرو تو تم بھی دیکھ لو. اس نے کہا نہیں نہیں مجھے یقین ہے آپ پہ، یہ صرف ہماری ایس او پی ہے، ہمیں بھی یقین ہے، یہ ہماری ایس او پی ہے صرف، ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے دکھائے زخم؟ پھر میں نے اپنے سارے زخم دکھائے، میں نے کہا اوپر سے شروع ہو جاؤ گنتے جاؤ. تو یہ جو شولڈر والا تھا اس کا انہوں نے کہا کہ اگر آپ برا نہ منائیں اس کی ہم تصویر لے لیں. میں نے کہا لے لو. شولڈر کی تصویر انہوں نے لے لی، کرتے کرتے آئے کمر پہ تھا، ادھر تھا، ادھر ادھر ادھر. اب کچھ ایک گولی ایسی جگہ پہ لگی ہوئی تھی جو وہ ایک امریکن خاتون تھی، تو اس نے بھی آنکھیں بند کر لی. اس نے کہا کہ اوکے مسٹر میر تھینک یو ویری مچ، آئی ایم ویری سوری. یہ جو ہے نا یہ اتنا میں اب نہیں نیچے جاؤں گی کہ آپ پرائیویٹ پارٹس اور ہاں، تو وہاں تک مجھے ان کو دکھانا پڑا. کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے یہاں پہ جو وکٹم بلیمنگ ہے وہ ملالہ یوسف زئی کے ساتھ بھی ہوئی، وہ میرے ساتھ بھی ہوئی،
اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایک سوشل میڈیا جو ہے یہ اس کے ذریعے آج تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ ملالہ کو پتہ نہیں گولیاں لگی تھی نہیں لگی تھی، وہ حامد میر کو پتہ نہیں گولیاں لگی تھی نہیں لگی تھی. ایک اینکر صاحب جو ہیں بہت بڑے اینکر ہیں اور ڈاکٹر ہیں، وہ MBBS ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا حامد میر کو پیناڈول کی گولیاں لگی تھی. پھر جب وہ عمران خان کے دور میں گرفتار ہوئے تو انہوں نے پھر مجھے اڈیالہ جیل بلایا اور کہا کہ پلیز میرے لیے کچھ کریں آپ. پھر میرے سے جو ہو سکا وہ میں نے کیا. اچھا حامد میر صاحب، ابھی آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ آج پاکستان میں حامد میر کو چھوڑیں کوئی بھی صحافی محفوظ نہیں ہے. 19 اپریل 2014 کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تو صحافی جو ہیں انہوں نے تو متحد ہو کے میرا ساتھ دیا، لیکن جو ٹی وی چینلز اور اخبارات کے مالکان تھے ان میں ایک ڈویژن پیدا کی گئی، اور ان کی ڈویژن سے جو پاکستان میں صحافت کی آزادی کے دشمن ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ بہت سے صحافی جو ہیں ان پہ جھوٹے مقدمات بنے، بہت سے صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، اور ہم نے اکٹھے ہو کے اپنی آزادی کا تحفظ نہیں کیا، اور ہم اپنی آزادی کھوتے گئے. ابھی بھی ہم اپنی آزادی کو لوز کرتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا کہ ابصار عالم صاحب پہ اسلام آباد میں اٹیک ہوا، اس کی CCTV فوٹیج موجود ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ٹھیک ہے نا. اور بہت سے جرنلسٹ ہیں، ارشد شریف جو ہے اس کو کینیا میں جا کے شہید کر دیا گیا. ہمیں پتہ ہے کس نے مارا ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے ارشد شریف کو کس نے مارا ہے، لیکن قاتل جو ہیں وہ ابھی بھی مسکرا کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب مجھ پہ حملہ ہوا تو اس وقت کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھ پہ حملہ کرنے والوں کے ساتھ مل کے مجھ پہ الزام لگاتے رہے کہ یہ پاکستان کا دشمن ہے اور اس کو تو گولیاں لگی نہیں ہیں، اس کو تو پیناڈول کی گولیاں لگی ہیں. اور پھر جب ارشد شریف کو گولیاں لگیں تو کہا گیا دیکھو وہ تو پاکستان سے بھاگ گیا تھا اور اس کو تو ایک پرسنل ڈسپیوٹ کی وجہ سے اتفاقیہ گولیاں لگی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اتحاد کی ضرورت ہے صحافیوں کو، آپ کے خیال میں؟ صرف دیکھیں پاکستان میں جو صحافت کی آزادی ہے یہ مشروط ہے عدلیہ اور پارلیمنٹ کی آزادی کے ساتھ. پارلیمنٹ اور عدلیہ آزاد ہوگی تو صحافت آزاد ہوگی. تو اگر میں آج پاکستان میں غیر محفوظ ہوں اور مجھے سپریم کورٹ کے 3 جج جو ہیں وہ مجھے آج تک انصاف نہیں دے سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ بھی غیر محفوظ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڈیشری خود بھی غیر محفوظ ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 جج ایک فیصلہ دیتے ہیں تو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو انصاف مل گیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے 3 جج جو ہیں وہ کئی سال گزرنے کے باوجود آج تک حامد میر کو تو انصاف نہیں دے سکے. یہ جو سپریم کورٹ کے 3 جج ہیں نا، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ان کا انصاف جو ہے یہ پرسن اسپیسیفک کیوں ہے، یہ انصاف صرف پنجاب کو بار بار کیوں ملتا ہے، یہ انصاف بلوچستان کو، سندھ کو، خیبر پختونخوا کو، گلگت بلتستان کو اور آزاد کشمیر کو کیوں نہیں ملتا. یہ سارے فساد کی جڑ یہ ہے. یہ جو ہے نا سپریم کورٹ جو کہ پاکستان میں ہر شہری کو انصاف فراہم کرنے کی پابند ہے، اس کا انصاف جو ہے وہ پرسن اسپیسیفک اور پارٹی اسپیسیفک ہے. اچھا میر صاحب، کبھی آپ کے حملہ آوروں نے آپ سے کوئی معافی مانگی یا رابطہ کیا؟ دیکھیں جس بندے کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی 2012 میں میری گاڑی کے نیچے بم لگانے کی، اس نے تو کانٹیکٹ کیا، سوری بھی کر لی. یہ جو 2014 کے معاملے میں جو لوگ انوالو تھے، اب آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی PTI کے ساتھ ہے، کوئی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. اور جن صاحب کو میں نے بلیم کیا تھا وہ اگر یہ سمجھتے تھے کہ ان پہ میرا الزام غلط ہے تو وہ آتے جوڈیشل کمیشن کے سامنے آگے بتاتے کہ الزام غلط ہے. وہ نہیں آئے اور اس کے بعد پھر وہ PTI میں چلے گئے. ٹھیک ہے، باقاعدہ جوائن تو نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں، ان کی انتخابی مہم میں انہوں نے حصہ تو لیا نا. اور اسی طرح ایک اور صاحب جو ہیں جنہوں نے
2021 اور 22 میں مجھ پر پابندی لگائی. آج کل وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ پابندی جو ہے وہ انہوں نے لگوائی تھی اور مجھے ساری سٹوری کا پتہ ہے. اور انہوں نے بھی جب وہ سروس میں تھے تو 2-3 دفعہ میرے سے ڈسکس کیا یہ 19 اپریل 2014 کا واقعہ, اور گول مول انداز میں وہ کہتے تھے کہ وہ زیادتی ہوئی تھی. میں نے 1-2 دفعہ ان کو کہا کہ کبھی وہ کسی کو سزا ملے گی تو وہ فوراً کہتے تھے وہ سپریم کورٹ کے 3 جج نہیں کچھ کر سکے تو ہم کیا کریں. تو اس میں جو ایک بندہ تھا, ایک آپریٹر تھا اس واقعے میں, وہ پھر پاکستان سے بھاگ گیا. تو اس نے پھر پاکستان سے باہر جا کے مجھے میسج بھیجا کہ آئی ایم سوری. چلیں اللہ تعالیٰ اب آپ کو انصاف فراہم کر دے. یہ تھے حامد میر صاحب جو اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. وی نیوز کے ساتھ وسیم عباسی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.